پسندیدہ چیز یا ردی چیز؟ ردی چیز جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہ کہتے چلو مسیتے کال دیو، چلو یہ فلانیاں دا ماڑیاں دا بال ہے، جو خود میں وہ جو تھالی میں تھا نا، وہ میں خود پسند نہیں کر رہا تھا، کہتے نہیں یار میں نہیں کھاؤں گا، اور ساتھ ہی کہتا ہے چلو باہر فقیر آیا اس کو دے دو۔ شرم نہیں آتی؟ کس کی راہ میں دے رہے ہو؟ دینا تو تھا اللہ کی راہ میں، اور قرآن کہتا ہے رب کی راہ میں وہ چیز دینا جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب ذرا معیار رکھو اپنا سامنے، اللہ کی محبت کا اور اپنی محبت کا معیار، وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تھے وہ تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے اس کی راہ میں وہ چیز دینا جو تمہیں سب سے زیادہ خود پسند ہے۔ جب قرآن پاک کی آیا مبارکہ کا نزول ہوتا ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک مدینے میں باغ تھا، بڑا ہی سونا باغ، بڑا خوبصورت، اتنا پھل اس پہ آتا تھا، اللہ اکبر۔ حضور سید عالم الاسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے سارا ہی باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، حضور میں نے صدقہ کیا، مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دو۔ حضور قبول فرمائے، یا رسول اللہ قبول فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ ہم تو کہتے ہیں رشتہ دار نو اوتھے سٹیے جتھے پانی بھی نہ لبے، لیکن ہمیں حضور نے یہ پیغام دیا، بھائی میری بات نہیں ہے، سید عالم علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنے اہل و عیال کو دو، جو گرا وہ اس کو تھامو بھائی، یہی تو پیغام ہے اسلام کا، یہی تو دین نے ہمیں میسج دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو طلحہ اچھا اس طرح کرو، جو تو نے صدقہ کیا ہے نا، اگر تو اس بات پہ راضی ہے تو میں یہ سارا باغ تیرے رشتہ داروں کے نام لگاتا ہوں، تیرے رشتہ داروں کے نام۔ انہوں نے کہا سونیا میں نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے، جدھر چاہے مرضی تقسیم کر دے۔ حضور اب آپ کی مرضی ہے، جدھر مرضی چاہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور کہتے کہ میرا بڑا جی چاہ رہا تھا مجھے بھنی ہوئی مچھلی کا گوشت ملے، بھنی ہوئی مچھلی ملے، تو بھنی ہوئی مچھلی سامنے آ گئی۔ جب بھنی ہوئی مچھلی سامنے آئی تو کھانے لگے، دروازے پہ سائل آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے دو، اللہ کے نام پہ مجھے رب کے نام پہ دو۔ وہ جو بھنی ہوئی مچھلی سامنے پڑی تھی نا، آپ نے کہا جاؤ اٹھاؤ اور اس ساری کو فقیر کی نظر کر دو، یہ ساری اٹھاؤ اور فقیر کو دے دو۔ انہوں نے کہا حضور آپ جب بیمار تھے تو آپ نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی، بیمار بندہ ہو نا جب تو ذائقہ بدلا ہوتا ہے منہ کا، تو وہ کہتا ہے یار مجھے یہ چیز بھی لا کے دو، مجھے یہ چیز بھی لا کے دو، مجھے یہ چیز بھی لا کے دو۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور آپ نے تو یہ فرمائش کر کے بنوائی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو فرمائش کر کے بنوا لی ہے، لیکن ذرا سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بلائی کو اتنی دیر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پیاری لگتی ہے، جو تمہیں خود پیاری لگتی ہے اتنی دیر تک بلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک وہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں اچھی لگتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز شکر بانٹا کرتے تھے، بوریاں شکر کی تقسیم کرتے بانٹتے، تو کسی نے کہا حضور آپ نے صدقہ کرنا ہے تو نقدی لوگوں کو دے دیں، تو کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں دو جو ہمیں پیاری لگتی ہے۔ کہتے ہیں شکر مینوں بڑی پیاری لگتی ہے، تو کہتے ہیں شکر مجھے بڑی